نہیں کہا میرے نبی پہ قربان جاؤں. انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا. یا اللہ ہم کتنے خوش قسمت کہ تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا. پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. کہ نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں. بھائیو اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے. 5 وقت نماز پڑھو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو. الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا. پتہ ہے موت ہے پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے. ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو. یہ اس طرح ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی. پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے. اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. بڑھاپا تو آتا ہے. کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنے وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے. ایک نسل کے پاس ہے، اگلی وقت کے پاس ختم ہو جاتی ہے. بادشاہیاں چلی کئی 100 سال کر ختم ہو گئیں. تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں. میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے. پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے.
اس کائنات کا خالق ہے، ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا، اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا، کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ دو لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ کہا کرو اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض، فی ستۃ ایام، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا۔ یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے، وہ جو بنانے والا ہے، اس نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے۔ تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے، جس نے بنائے 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دیکھو آسمان تیرے رب نے بجایا، والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا، والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتی ہیں کہ بنانے والا اللہ۔ اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں، تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا۔ میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے،
कोई लॉजिक नहीं है। और हमारे पास एक ही लॉजिक है जबरदस्त, वल्लज़ी सख्खरल बहर, तेरे अल्लाह ने समंदरों को बनाया और उनको अपने ताबे किया, तेरे अल्लाह ने जमीन को बिछाया, तेरे अल्लाह ने आसमानों को उठाया, उसमें पिलर कोई नहीं लगाए, उसमें गॉर्डर कोई नहीं डाले, उसमें बीम कोई नहीं डाली, और इतनी बड़ी छत है, न वो टूटती है, न वो कड़कती है, न वो क्रैक होती है। तो अल्लाह को तो ज्यादा पता है। इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन वतजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फीहा रवासिया वक़द्दर फीहा अक़दारहा फी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन थुम्मा इस्तवा इला अस्समा वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिलअर्दि इतिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फी यौमैन वअौहा फी कुल्लि समाइन अमरहा वज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सारी कायनात मैंने वल अनआम खलक़हा, लो और भी ले लो, तुम्हारे यहाँ तो जंगल में जानवर बहुत होते हैं। वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़् व मनाफ़ि व मिन्हा ताकुलून, और परिंदे भी अल्लाह ने बनाए। अवलम यरो इला तैर फ़ौक़हम साफ़ातिन व यक़बज़न मा यमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। गाय के, भैंस के, बकरी से उड़ने से दूध मेरे अल्लाह ने निकाला। नुख़रिजुकुम मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन, फल भी मेरे अल्लाह ने बनाए। उन्ज़ुरु इला समरिही इज़ा असमरा व यनअह मा लकुम अन तुंबितू अन शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। तो ये मैंने थोड़ा सा नक्शा बनाया, बताया कुरान से कि बनाने वाला अल्लाह है, वो इसकी कीमत क्या लगाता है। कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, का ये कुछ भी नहीं, धोखा है, धोखा है, कुछ भी नहीं। इसको और वाज़ेह करके बताऊं, कसराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मआनु मा'a, ये सारी दुनिया, या मैं अभी डरबन, मैं अब तीसरी चौथी दफा आ रहा हूँ, सबसे पहले 91 में आया था मैं, तो उस तरफ का इलाका कोस्ट का बड़ा खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब कुछ जो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा है जैसे तुम रेत के सामने खड़े हो जाओ, तो ऊपर से सूरज हो तो तुम्हें पानी नजर आएगा, आता है ना। हमारे यहाँ तो चूंकि काफी ऐसे है सहरा, तो हमें तो ये आंखों से देखा हुआ, फिर मैं अरबों के सहरा में भी गया हूँ, वहां भी आंखों से देखा है, लगता है पानी है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है। वो तो उस सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट कर रही हैं रेत से। तो एक अनपढ़ कहता है ओए ये पानी है, मुझे पीना है। दूसरा कहता है वो पानी नहीं है, धोखा है। वो कहता है तू मुझे पानी से रोकता है, तू हसद करता है मेरे साथ, तू मुझे पानी से रोकता है, मैंने पानी पीना है। कहता जा फिर मर खा। वो जाता है, पानी और आगे जाता है, वो जाता है, पानी और आगे जाता है, वो जाता है, पानी और आगे जाता है, यहाँ तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने, मेरे रब की कसम, इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्किटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने मौत लगाई है इसमें, तो उसी अल्लाह ने हमें खबर दी है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अबदी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है, मैंने ये करना है, व अना उरीद, एक इरादा मैं करता हूँ, वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है, वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फालिज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहाँ हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। तो एक डील करो मेरे साथ, एक डील करो। वो डील क्या है? फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद, इस छोटी सी जिंदगी में जो मैं कहता हूं वो कर दो, जो मैं कहता हूं वो कर दो। कफ़ी तो कफ़ी मा तुरीद, फिर जो तुम चाहते हो ना वो सब कुछ मैं कर दूंगा। फ़इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद,
جو میں کہوں وہ کر دو اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا، تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا، تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے، تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا سر میں، ہو، وہ کہے گا اوئے 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 اوئے، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، اور کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا،
حتی اذا جاؤہا جہنم فتحت ابوابہا، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھولیں گے، لیکن حتی اذا جاؤہا جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرت، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد صاف، جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی ہے، اور وہ تو جو میں گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے۔ اب کہیں گے بھائی اندر چلو، اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے۔ اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں، کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام،
پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفتاء لقبر انت ساکنه فیه العفاء وفیه الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بجدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سوا ہو، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی. مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو. اور اس سے پہلے کی بلال کی شان بتاؤں کہ جب آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تم چابی لگاؤ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے. اس سواری کا جیسے یہ نا، اس سواری کی جو رسی ہے، جو اس کا جو سٹیئرنگ ہے، وہ ایسے نیچے گر جائے گا. نیچے گرنے کا مطلب ہے اس کو آپ خود ڈرائیو نہیں کریں گے،
بلکہ کوئی آپ کا ڈرائیور آئے گا، اور بڑوں کا ڈرائیور بھی بہت بڑا بن جاتا ہے نا کہ نہیں؟ جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا، تو یہ حال ہوگا سب ایسے پنجوں کے اوپر کون کون، دیکھو بھائی کون آتا ہے، ایسے سسپینس پیدا ہو جائے گا، پن ڈراپ سائلنٹ اور سسپینس، سانس رکے ہوئے، کون کون کون، تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ بلال، ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کے میرے آگے چلے گا، دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، سواریاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جب ٹھہر جائے گا، قرار پکڑ جائے گا، تو اب وہ سنو، اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم جو روشنی میں، یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی۔ اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں، تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا، عبدالرشید تھا۔ انڈیا میں جو غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر خیال آئے گا اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے، جوانی تو خاک میں گئی۔ تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم۔ اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے، کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، صحت مند رہو۔ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب خیر، تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی۔ ایک اور مزے کی بتا، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے۔ آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، وہ تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں۔ اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی کہتا ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا، ایسے جوان، ہر وقت مزہ، پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں۔ کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، تمہیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا،
کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بستر پہ. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے, ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے, اس کا نام ہے توبہ. توبہ چھوٹا سا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے, یہ توبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا, جلد رہا 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے, یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا, ایک, اس کا نام ہے توبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے, وہ درزی بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے, ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے, اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے, 100 جوڑے. تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے, اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے, لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا, وہ سامنے دیکھو, وہ پیچھے لگی ہوئی, تو اس کا ویٹ ہے. اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا, نور سے, اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے, اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا بدلتا رہے گا. اور آپ توبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے کو روشنی آئے گی. دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. تک اگلے 100 جوڑے غائب, اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی, نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا, وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو, اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت, اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا, وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمر آ گئی, اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی, تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی, اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا, اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے, اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم, سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی, یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے, جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی, اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ, اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم, ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند, بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی, زندگی بھی مل گئی,
जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर रैंड ना हुए तो फिर क्या करेंगे हम, हैं? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड, हैं? इसको थोड़ा सा जेर लगा दो, रिंड, तो हमारी पंजाबी में रिंड जू को कहते हैं, ये जो यहाँ जू। तो या अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या? तो अल्लाह कहेगा इन लकुम मन तनामु फला तबसु अबदा, जाओ मेरे बंदो हमेशा बादशाही मुबारक हो, कभी न भूख आएगी, न फक्र आएगी, न तुम्हें कोई परेशानी आएगी, हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो चार आप नहरें नहरें कहते हो ना, नहरन, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं, एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, समंदर की लहरें ऐसे ऐसे होती हैं। ऊंट की कोहान को निसाम कहते हैं, वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहां चलेगा, नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का, इसका एक कतरा सात समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे। एक कतरा, एक कतरा, एक ड्रॉप, एक ड्रॉप। यहाँ की शराब पियो तो पेशाब भी अंदर निकल रहा है, उल्टियां भी कर रहे हैं, पखाने भी निकल रहे हैं, ना माँ का पता है ना बीवी का पता है, उल्लू के पट्टे। और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, आ मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूं, मजे आ गए। तब जाओ हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72, और आला से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है, हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा, और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा, वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उससे कहेगा तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्या जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला हूं। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। तो हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा छुप के मिलते हैं, और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे, ये हमारी तहजीब है, हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे होगा, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहां आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पे रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है, वो चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पे खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो भाई, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा दे, और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही
جو کر رہا ہوں کیوں فکر نہ کرو تنخواہ اللہ دے گا ان کو روٹی کون کھلائے گا وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں حالانکہ سارے ان سب کو پتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا تو سب کو پتا ہے یہ ایسے ہی دھوکا لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا 80,000 80,000 slaves اما آن سیدنا ان نزورہ ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے کہاں چلے گئے تھے وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جو میں نے بڑی مار کھائی ہے وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے مجھے بڑے لتر پڑے ہیں شکر کرو میں آ گیا ہوں اب وہ ایسے ناچتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے آگے ایک تخت ہوگا اس پہ بٹھائیں گے کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں بھوکے ہیں کھانا کھلاؤ تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا کتنے 80,000 تو مل کر کتنے بن گئے 1,60,000 اور 60,000 1,60,000 دونوں مل کر ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا 80,000 ڈرنک پی جائے گا اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی یہاں الٹا ہوتا ہے اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں وہ کہے گا کدھر ہیں نظر تو آئیں گے نہیں کدھر ہیں اتنے میں ایسے غائب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا نہیں وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے وہ ایسے بیٹھی ہوگی اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کرے گا منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی نہ ایسے دیکھے گا نہ ایسے دیکھے گا نہ اوپر دیکھے گا نہ یہ دیکھے گا نہ ایسے کرے گا اور کتنی دیر 40 سال 40 ایئر آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت آپ میرے پاس نہیں آئیں گے وہی کون ہے تو کون ہے کہ تیری بیوی ہوں وہی ہائے میں مر گیا میں نے دیر کیوں کی وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہو 70 سال ایسے ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا ایک بڑے میاں بیٹھے تھے ان کو جوش آ گیا کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کیا نہیں بہت کچھ ہے آتا صحیح آگے بھی بہت کچھ ہے بھائیو اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے 5 وقت نماز پڑھو رزق حلال کماؤ حرام سے بچو نفرتوں سے بچو فرقہ واریت سے بچو لڑائیوں سے بچو ماں باپ کو عزت دو بیوی کو احترام دو بچوں کو محبت دو بچوں کے لیے بیوی کے لیے ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو یہ پرسوں میں ڈربن میں 1-2 تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 نہ تو بچوں کا نہ تو بیوی کا نہ تو ماں باپ کا نہ تو اپنے آپ کا تیرے پیسوں کا کیا فائدہ کیا کرے گا ان کو ٹائم نکالو بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بیوی کے لیے آپس میں محبت سے رہو سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خاوند اور بیوی کے پیار پر سب سے زیادہ اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خاوند اور بیوی کے پیار پر اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خاوند اور بیوی کی لڑائی پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے کیا کیا تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے ایسے آواز آتی ہے اس کے کان میں زنا کروایا چوری کروائی قتل کروایا لڑائی کروائی دیکھ رہے ہو یہ حدیث میں ہے میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں اتنا میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہتا جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی ٹھیک ہے ایسے اور اس کو ایسے گلے لگاتا ہے وہ کہتا ہے کتے وہ کم تا ہے کر کے ہے شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی خاندان برباد ہو جاتی چلو بیویوں کے لیے وقت نکالو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں بچوں کے لیے وقت نکالو چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے
اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے. اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدماش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا. یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں. برباد ہو گئی نسل. میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے تحریہ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے. تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو. چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ. اپنے موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو. اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو. یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے. میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں. اچھا بھی لے لو. لیکن میں اندر سے بجھ گیا. بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن رہا ہوں. وہ اندر سے مٹ گئی. اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں. ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے، اماں مام، کہتے ہاں بولو. نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے. ہاں بولو مام، مجھے جائے بعد میں آنا. نہیں مجھے ابھی چاہیے. کہہ رہی ہے نا بعد میں آنا. نہیں مجھے ابھی چاہیے. دکھاؤ جاؤ لو کے پٹھے. بچوں کو تباہ کر دی. جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو. جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو. یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں. جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ لو، لے لو، دے لو. ان تاجروں کا یہ حال ہے. ان کی کیا لائف ہے. روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں. ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، تو ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا. میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا. اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو. ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے. اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں. یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں. اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں. اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی. تو سخی بنو. اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے. اللہ کو سخاوت پسند ہے. زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. وہ درمیان میں ہوتا ہے. جیسے ہماری جینڈر ایک ہوتی ہے نا، درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک درمیان میں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا، خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر ہے. وہ کچھ شرم کی بات ہے. صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے، تمہیں پتہ کوئی نہیں. سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں، کیسے کہوں، یہ واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے. جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا. اور میرے رب کی قسم، میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا. پھر بھی ہو جائے تو آ جانا، میں معاف کر دوں گا. اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں. تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے. اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو. اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو.
4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیے کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں، ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے۔ پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ۔ ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں، یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ۔ یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے۔ یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما، وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما۔ اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے، یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ریاکاری سے یہ بات کی ہے، یا اللہ یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں ان کی توفیل مانگتا ہوں کہ میری بات کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے۔ یہ سارا مجمع انہوں نے یہاں سے کوئی میں پیسہ نہیں لینا، کوئی مال نہیں لینا، دور دور سے آئے ہیں، صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں کہ تیری بات سنیں، تیری جنت کو، تیرے حبیب کی بات کو سنیں۔ یا اللہ ان کے مخلص ہونے پر تو میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، لیکن میں اپنی قسم نہیں دے سکتا، مجھے نہیں پتا، یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے مرنے پہ پتا چلے گا کہ تو میری اس بات پہ راضی تھا یا ناراض تھا۔ یا اللہ یا سب سے پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھے۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یا مجھے معاف۔ یا اللہ تیرے رحم کی امید ہے اور اپنے گناہوں کو خوف ہے، تیرے رحم کی امید ہے۔ تیرے نبی کے آنسو بہت ہمارے لیے نکلے ہیں یا اللہ، وہ بہت روئے ہیں یا اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ اور یا اللہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو سلام نہیں کہا، میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا۔ یا اللہ ہم کتنے خوش قسمت تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ کہ نہیں تم میرے صحابی، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں۔